کہ جنت میں آپ کو آپ کے شریک حیات کا ساتھ ملے گا، اور اگر بیوی نیک اور شوہر بد ہو تو پھر کیسے وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا آپ کو کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ جو آپ پسند کرتے آپ کو ملے گا، جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے گا۔ بات یہ ہے کہ جنت میں پہلے داخل ہونے کی کوئی راستہ تو اپنایا جائے نا، آسان تھوڑی ایسے جنت میں انسان چلا جائے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کو رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جنت کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ جنت کو حفت الجنت بالمکار حفت النار بالشہوات، کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے مکارے سے، جو مکروہات، جو ناپسندیدگیاں ہیں، مشقت ہے اس میں۔ آپ نے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، آسان نہیں ہے۔ فرائض کو چھوڑنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا یہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ اسے شہوت کہتے ہیں، اور شہوت جو ہے جہنم کو گھیر دے گئے شہوت کے ساتھ، اور جنت کو گھیر دے گئے مکارہ کے ساتھ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کو کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں ہے، پھر آپ جو چاہتے وہ ملے گا۔ اب بھائی کا یہ سوال ہے، یا بہن کا یہ سوال ہے، اگر عورت جنت میں چلی گئی ہے اور خاوند دنیا میں نیک انسان نہیں تھا، بد انسان تھا، تو پھر وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے گا جنت میں۔ اگر یہ خاوند جو ہے صرف کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو کفر عقیدہ نہیں رکھا ہے، اور مومن ہے لیکن کبیرہ گناہ کرتا رہا دنیا میں، اور ان گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا ہے، تو پھر وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر دونوں سے مل جائیں گے۔ اور اگر وہ یعنی کفر عقیدہ رکھتا ہے اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ سوال میں آیا ہے کہ اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا فرمائیں گے، کوئی شک نہیں ہے۔ یا قاعدہ یہ ہے کہ جنت میں جو داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی رنج، کوئی غم باقی نہیں رہتا، جو وہ چاہتا ہے جنت ہی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔